السلام علیکم ویورز، اسلام آباد politics.com کے پروگرام سیاسی منظرنامہ کے ساتھ معاذ مرزا صاحب حاضر ہے۔ آج ہم بہت سے معاملات کو ڈسکس کریں گے جس میں اس سیاسی ہفتے کے اختتام پر پاناما لیکس کا ایشو کہاں تک پہنچا اور آزاد کشمیر الیکشن بڑا اہم ایشو ہے جس کی سرگرمی لندن میں بھی ہو رہی ہے اور پاکستان میں بھی ہو رہی ہے۔ پاناما لیکس کے حوالے سے ہی جو کمیشن کی بات ہو رہی تھی وہ اب آگے کس میچ پر پہنچا ہے۔ تو سب سے پہلے پاناما لیکس کے حوالے سے کمیشن اس ہفتہ کے اختتام تک اتوار کی رات تک جو ڈیولپمنٹس ہوئی پاناما لیکس کے حوالے سے حکومت کی طرف سے کہا گیا تھا کہ پاناما لیکس پر ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے گا جس کے لیے ریٹائرڈ جج کا نام جو ہے وہ سامنے آیا، جسٹس سرمد عثمانی صاحب کا نام، مگر بعد ازاں پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ اعتراض کر دیا گیا کہ جسٹس سرمد عثمانی کی اہلیہ جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کی کارکن ہیں، عہدیدار ہیں۔ تاہم حکومت کی طرف سے اس کی تردید کی گئی، مگر اتوار کے روز جسٹس سرمد عثمانی کی اہلیہ نے اپنا استعفیٰ مسلم لیگ نون کی خواتین ونگ کے صدر کے نام بھجوا کر پیپلز پارٹی کے خدشے کی توثیق کر دی۔ پیپلز پارٹی کے حوالے سے ایک اور ڈیولپمنٹ آئی۔ پیپلز پارٹی جو کہ پہلے اپوزیشن لیڈر جناب خورشید شاہ صاحب یہ پارلیمنٹ میں کہتے رہے کہ فرانزک آڈٹ ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد انہوں نے کمیشن کو مسترد کیا، مگر اب خورشید شاہ صاحب نے اس کو پارلیمانی کمیشن میں لے جانے کا پاناما لیکس کو یہ انہوں نے ایک نیا راستہ نکالا جس کے لیے انہوں نے نام پیش کیا چیئرمین سینٹ جناب رضا ربانی صاحب کا، مگر رضا ربانی صاحب نے اس کمیشن میں جانے سے انکار کر دیا، اس کمیشن کی ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا۔ حکومت کی طرف سے بھی اسحاق ڈار صاحب نے جن پر الزام لگایا جا رہا تھا کہ انہوں نے پاناما کے کسی وزیر سے ملاقات کی، اس کی بھی تردید ہو گئی اور انہوں نے اسحاق ڈار صاحب نے پاناما لیکس کے پر جو پارلیمانی کمیشن تھا اس کے لیے رضا ربانی نے جو انکار کیا اس کو انہوں نے بہت مناسب قرار دیا۔ تو مناسب بات یہی لگ رہی ہے سیاست میں کہ پاناما لیکس کے معاملے کو اسی طرح جوگش کا رکھا جائے، کیونکہ نہ ہی حکومت اور نہ ہی اپوزیشن دونوں ہی پاناما لیکس کے ایشو پر کوئی میجر انویسٹیگیشن کے حمایت میں نظر آ رہے ہیں۔ لندن میں سرگرمیاں بڑی عروج پہ ہیں، پرائم منسٹر وہاں ہے، ان کا طبی معائنہ ہوا ہے، کل سوموار کو ان کا ایک اور چیک اپ ہوگا جس کے بعد وہ کوئی فیصلہ کریں گے پاکستان واپس آنے کا۔ لیکن اسی دوران چوہے نثار جو ہے وہ جرمنی کا چکر لگا کے آ گیا ہے۔ چوہے نثار کے بارے میں میڈیا میں یہ پروپیگنڈا چلتا رہا کہ وہ شاید جرمنی میں ان صحافیوں سے ملاقات کے لیے گئے تھے جنہوں نے یہ لیکس کی ہیں پاناما پیپرز کے حوالے سے۔ پاناما پیپر کے لیکس کے حوالے سے ہی اسحاق ڈار کی ملاقات کے حوالے سے دعویٰ سامنے آیا ہے کہ کوئی خفیہ وزٹ کیا انہوں نے، مگر اس کی ابھی تک کوئی حکومت کی طرف سے خفیہ دورے کی تصدیق یا تردید نہیں ہوئی ہے۔ تاہم پاناما کے وزیر نے تردید کر دی ہے کہ ان کی اسحاق ڈار سے ملاقات نہیں ہوئی۔ چوہے نثار جو جرمنی کا وزٹ کر کے لندن میں ہیں اور لندن میں بیٹھک ہوئی ہے جس میں پاناما لیکس کا ہی معاملہ جو ہے وہ زیر بحث آیا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاناما لیکس آنے کے بعد اہم جو دورے تھے وزیر اعظم کے امریکہ کا دورہ اور اسحاق ڈار وزیر خزانہ جو ہیں ان کا امریکہ کا دورہ جو انہوں نے IMF اور ورلڈ بینک کے عہدیداروں سے ملاقات کرنی تھی وہ منسوخ ہوا، اور آج سنڈے کو اتوار کو وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ کا بھی دورہ منسوخ ہوا جو انہوں نے جرمنی جانا تھا، اور جو کوئلے سے بجلی پیدا کرنے کا منصوبہ تھا اس کے حوالے سے انہوں نے پیش رفت کے لیے کسی معاہدے پر دستخط کے لیے جانا تھا، وہ بھی انہوں نے بھی ناگزیر وجوہات کی بنا پر وہ دورہ ختم کیا۔ پاناما لیکس کے حوالے سے جو ایک پالیٹکس چل رہی ہے اس میں آزاد کشمیر الیکشن کی بھی پالیٹکس ہے۔ آج سنڈے کو جو
لندن میں مظاہرہ ہوا ہے جمائما خان کے گھر کے باہر. بیسکلی اس کا تانا بانا جو ہے وہ ملتا ہے آزاد کشمیر کے الیکشن سے. عمران خان، جہانگیر ترین اور علیم خان لندن میں بنیادی طور پر آزاد کشمیر الیکشن کے لیے فنڈنگ اکٹھی کرنے کے لیے گئے ہیں. اور وہاں پر ایک اور جو ایشو ہے وہ وہاں پر لندن میں بھی میئر کا الیکشن ہو رہا ہے، جس کے لیے جمائما کے جو کزن ہیں وہ امیدوار ہیں. تو یہ ایک پالیٹکس جو ہے آزاد کشمیر الیکشن اور لندن کی پالیٹکس میں پاکستانیوں کو بہت زیادہ کرتا ہے، لہذا اسی لیے تناظر میں یہ بہت سی ڈیولپمنٹس سامنے آ رہی ہیں. اسی طرح یہ جو ایک ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے رپورٹ کے حوالے سے کہ اب کمیشن جو ہے وہ جسٹس سرمد عثمانی کی قیادت میں بنتا نظر نہیں آ رہا. لگ یہ رہا ہے کہ جس طرح جوڈیشل کمیشن 2013 کے انتخابات کا معاملہ تھا اور اس کو پارلیمنٹ میں لا کر جو ہے وہ ایک سفارشات تیار کرنے کے لیے اور الیکشن پروسیس کو ٹھیک کرنے کے مراحل میں چیزوں کو لے جایا گیا، اسی طرح پاناما لیک جو ہے اس کے معاملے کو بھی پارلیمنٹ کے اندر لانے کی تمام تر کوششیں جاری ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ نہیں ہوگا کہ کسی کا احتساب ہو جائے گا یا کوئی اس سے زیر عتاب آ جائے گا یا کوئی پاکستان کا پیسہ لوٹنے والے جو تھے، جو خزانہ لوٹنے والے جو لوگ تھے وہ بے نقاب ہو جائیں گے، بلکہ وہی ہوگا جرمنی میں یا یورپی یونین جو سوچ رہی ہے کہ ٹیکس قوانین جو ہیں ان میں تبدیلی کی جائے. اور پاکستان میں ڈاکٹر محبوب الحق نے جو جنرل ضیاء الحق کے دور میں ٹیکس قوانین میں ترامیم کی تھیں، شاید ان میں کچھ بہتری لائی جائے اور یہ چور دروازے بند کیے جائیں کہ پاکستان سے چور راستے سے جو منی لانڈرنگ ہو رہی تھی یا قانونی راستے سے جس طرح بیئر بانڈز ماضی میں چلتے رہے یا یہ جو کالا دھن سفید کرنے کا منصوبہ چلتا ہے، اس طرح کے منصوبوں کے شاید راستے اب نیکسٹ بند ہوں گے. پارلیمنٹ پاکستانی جمہوریت میں ایک ایسا بلیک ہول ہے جس میں بہت سے ایشو جا کے گم ہو جاتے ہیں، اور پاناما لیکس والا ایشو بھی پارلیمان کے بلیک ہول میں جا کے گم ہو جائے گا. آج کے لیے اتنا ہی کافی. خدا حافظ.